بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو ہواؤں میں اڑنے لگی اور اس نے اپنے منگیتر کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس پیلے دانتوں والے شخص سے کون شادی کرے گا۔ یہ بات کسی طرح اس کے منگیتر کو پتہ چلی تو وہ لڑکی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس پیلے دانتوں والے شخص کے پیچھے تو پاگل ہو جائے گی۔ لڑکی نے اپنے منگیتر کے منہ پر تھوک دیا اور چلی گئی۔ 5 سال بعد لڑکی نے MBBS کی ڈگری مکمل کی اور لڑکے نے بھی یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی بھینس فروخت کر کے دبئی روانہ ہوا اور پھر آمنہ اور واجد کا بچپن سے ہی رشتہ طے کر دیا گیا۔ دونوں آپس میں سکے کزن تھے، بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے پلے بڑھے، مگر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آمنہ پڑھائی میں تیز اور لائق تھی، جبکہ واجد پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں آمنہ نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ واجد 2 مضمون میں فیل ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب آمنہ کی والدہ سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنے شوہر کے سامنے کہہ دیا کہ آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے تو شروع سے ہی آپ کے فیصلے پر اعتراض تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیے، کیا آمنہ اور واجد کا کوئی جوڑ ہے؟ ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، لائق، تہذیب یافتہ، لباس کا خیال رکھنے والی، جبکہ آپ کا بھتیجا واجد آپ کے سامنے ہے۔ پڑھائی میں تو وہ نالائق ہے ہی، اس کے علاوہ اسے اپنی صفائی کا بھی کوئی خیال نہیں۔ آپ بھائیوں نے بچپن میں ہی ان کا رشتہ طے تو کر دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ ان کا آپس میں جوڑ بنے گا بھی یا نہیں۔ آمنہ کے باپ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ کیا تم ہم دونوں بھائیوں کو آپس میں توڑنا چاہتی ہو؟ اگر تم اس قسم کے خیالات رکھتی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، ہم بھائیوں میں کبھی دراڑ نہیں ہو سکتی۔ بھائی صاحب کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ مشکل وقت میں کس نے ہمارا ساتھ دیا، کس نے ہمارا قرض ادا کیا، جب بینک والے بار بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے اور تم مجھے چھپ جانے کے مشورے دیا کرتی تھی۔ یہ سب چیزیں تم فراموش کر چکی ہو۔ یہ بھائی صاحب ہی تھے جنہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ آمنہ کی ماں نے کہا، آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ میں اس بات کا بالکل انکار نہیں کر رہی کہ آپ بھائیوں میں پیار نہیں یا بھائی صاحب ہم سے مخلص نہیں۔ جب بھی آپ پر مشکل آئی تو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن بات بچوں کی ہو رہی ہے، ان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں رہا جب کسی لڑکے کی یوں ہی کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کر دیا جائے۔ آج کل بچے زیادہ ذہین ہو گئے ہیں، وہ اپنی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں سے ان کی پسند پوچھی جائے۔ خیر، آمنہ کے باپ نے اپنی بیوی کو یہ کہتے ہوئے چپ کروا دیا کہ میری بیٹی میرے بھتیجے کو پسند کرتی ہے۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کے چہرے پر کسی قسم کی افسردگی نہیں دیکھی، وہ دل سے خوش ہے، اور تم خام خواہ میرے بھتیجے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ آمنہ کی ماں نے کہا، میں ماں ہوں، میں سمجھتی ہوں اپنی اولاد کو، ایک ماں سے زیادہ کون اپنی بیٹی کو سمجھ سکتا ہے، بتانا میرا فرض تھا، آگے آپ کی مرضی۔ آمنہ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو پورے خاندان میں خوشی منائی گئی۔ یہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پورا گاؤں خوشی سے نہال تھا کہ اب اس گاؤں کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنے گی۔ دور دور سے لوگ آمنہ کے والدین کو مبارکباد دینے ان کے گھر آئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آمنہ کو لگا کہ واجد اس کے قابل نہیں ہے۔ دراصل ہمارا کوئی جوڑ تھا ہی نہیں، بس بچپن میں یوں ہی ہمارا رشتہ طے کر دیا گیا۔ مگر آمنہ یہ سوچتے ہوئے خاموش ہو جاتی تھی کہ میرا والد میرا کبھی برا نہیں سوچے گا۔ اگر اس نے اپنی بھائی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر ہی دیا ہے تو اس میں میری ہی بھلائی ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا جس نے آمنہ کی آنکھیں کھول دی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ رشتہ توڑ دے گی۔ ایک دفعہ آمنہ کے والدین نے واجد کے ہاتھوں اپنی بیٹی کے لیے کچھ ضروریات کی چیزیں ان کے ہاں بھجوائیں۔ جب واجد شہر میں آمنہ کے پاس آیا تو آمنہ کی کلاس فیلوز نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ آمنہ نے انہیں بتایا کہ یہ میرا کزن ہے اور منگیتر بھی ہے، بس پھر کیا تھا۔ لڑکیوں نے جب یہ سنا تو آمنہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ یہ تمہارا منگیتر ہے، تم اس سے شادی کرو گی، اس کے ساتھ رہو گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آمنہ ذرا غور سے دیکھو، اس کا اور تمہارا کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں ہے،
क्यों अपना मजाक बनवा रही हो? तुम एक डॉक्टर बनने जा रही हो और ये पेंडू का पेंडू ही है। लड़कियों की बातें सुनकर आमना को अपनी माँ की वो बातें याद आ गई। आमना की माँ ने भी आमना से कई दफ़ा ये कहा था कि वाजिद तुम्हारे लायक नहीं है। आमना सोचने लगी कि बस मैं ही अंधी हूँ, बाकी पूरी दुनिया का तो कुछ और ही नज़र आता है। सारे अंधे तो नहीं, मेरा और वाजिद का कोई जोड़ है ही नहीं। इस दफ़ा छुट्टियों में आमना जब घर गई तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि मैं वाजिद से शादी नहीं कर सकती, मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। आप अब्बा से बात करें और इस रिश्ते को इधर ही ख़त्म कर दें। आमना की माँ ने कहा, बेटी मैं भी यही चाहती थी, देर से ही सही, लेकिन आखिरकार तुम्हें इस बात का शऊर आ ही गया। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बाप से ज़रूर बात करूँगी। आखिर ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। आमना दिल ही दिल में मुतमईन हो गई कि जान छूटी इस पेंडू शख्स से। मैं कहाँ और वो कहाँ, हमारा कोई मैच ही नहीं। आमना की माँ ने अपने शोहर से बात की कि बकौल आपके मेरी बेटी को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं, वो खुश है कि वाजिद इसका हम सफ़र बनेगा, मगर आप गलत थे। मैं आपसे बार बार कहती थी कि मेरी बेटी खुश नहीं है इस रिश्ते से, और आज हकीकत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि आमना ने खुद इस बात का इकरार किया है कि मैं जवाद से शादी नहीं करना चाहती। जवाद मुझे पसंद नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है। ये सुनकर आमना का बाप हैरान हो गया। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से खुद बात करूंगा। आमना की माँ ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरी बात का कोई यकीन नहीं है? उसने जवाब दिया कि बात यकीन की नहीं, मैं तसल्ली से अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, उसकी ज़बान से ये अल्फाज सुनना चाहता हूँ। दरअसल मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। आमना की माँ ने कहा, ठीक है, फिर आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने मेरी बेटी को किसी सूरत इस बात के लिए फोर्स नहीं करना। इसे इस बात का हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करे। आमना के बाप ने अपनी बीवी से वादा किया कि मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं करूँगा, मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा, तुम इस मामले में बेफिक्र हो जाओ। आमना के बाप ने अपनी बेटी से बात की तो उसने अपने बाप को बताया कि अब्बा जान, मुझे वाजिद पसंद नहीं है, मेरी क्लास फेलोज़ इस मामले में मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो मेरे काबिल नहीं है, वो एक पेंडू है जो 10 जमात से आगे पढ़ न सका। बाप ने बेटी से कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, वाजिद एक हीरा है, एक कीमती लड़का जिसे तुम खो रही हो। आमना दिल ही दिल में वाजिद का मजाक उड़ाने लगी कि मैं खूब वाकिफ़ हूँ इस कीमती हीरे से। वाजिद को जब पता चला कि आमना ने यह मंगनी तोड़ दी है तो इसे बहुत दुख हुआ। वह खुद आमना के पास आया। उसने आमना से कहा कि क्या वाकई सच है कि तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो? क्या वाकई ये बात सच है कि तुमने कहा कि मुझे वाजिद पसंद नहीं है? आमना ने कहा, जी मैंने ऐसा ही कहा। क्या आपको इस बात में कोई शक है? क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे काबिल हो? ये सुनकर वाजिद की आंखों में आंसू आ गए। आमना को लगा कि मैंने वाजिद का दिल दुखाया है। उसने वाजिद को आराम से समझाया। उसने वाजिद से कहा, देखो वाजिद, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं प्यार से तुम्हें ये बात समझाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी, कोई और लड़की तुम्हारी हम सफ़र बनेगी। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि कज़न मैरिज में बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, और ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि कज़न मैरिज से मजूर बच्चे पैदा होते हैं, और अगर मजूर ना भी हों तब भी वह कुंदा जहन ज़रूर होते हैं। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि इसके बच्चे मजूर हों या फिर कुंदा जहन हों? हमारे रहन सहन में भी बहुत फ़र्क है। वाजिद ने कहा कि क्या यह काफ़ी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आमना ने कहा, मेरा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन ये एक हकीकत है कि मैं तुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। अगर मैंने तुझसे शादी कर ली तो दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। वाजिद को आमना के ये अल्फाज सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने आमना से कहा कि हकीकत तो ये है कि ये ठीक ही हुआ कि तुमने रिश्ता तोड़ दिया, तुम मेरे काबिल थी ही नहीं। आमना ने जब ये सुना तो कहा, मैंने बहुत कोशिश की
کہ میرے منہ سے کچھ ایسا ویسا نہ نکل جائے، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ ذرا اپنے آپ کو غور سے دیکھو، کیا تم اس قابل ہو کہ ایک ڈاکٹر تم سے شادی کرے؟ ایسے بندے سے کون سی لڑکی شادی کرنا چاہے گی جس نے زندگی میں کبھی اپنے دانت صاف کیے ہی نہ ہوں؟ اپنے دانتوں کو غور سے دیکھو، کتنے پیلے ہو چکے ہیں۔ واجد نے جاتے وقت بس اتنا کہا کہ اس پیلے دانتوں والا شخص تجھے بہت یاد آئے گا۔ آمنہ نے کہا کہ خوش فہمی میں مت رہنا، اتنے برے دن بھی میرے نہیں آنے والے کہ میں تجھے یاد کروں گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں کے راستے یہاں سے جدا ہوئے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ آمنہ نے MBBS کی ڈگری مکمل کی، جبکہ واجد نے ماں سے کہا کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ ماں نے اسے پوچھا کہ بیٹا پھر کہاں جاؤ گے؟ واجد نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرا ایک دوست دبئی میں رہتا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کرو گے دبئی جا کر؟ ہمارے پاس اپنی زمینیں ہیں، ان کو کاشت کرو، ادھر رہو، تمہاری زمینوں کو کون سنبھالے گا؟ واجد نے رو کر کہا کہ ماں اگر میں ادھر رہا تو یہ زمینیں تو ادھر ہی رہ جائیں گی، لیکن تیرا بیٹا نہیں رہ سکے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں اس لڑکی سے دور جانا چاہتا ہوں، خدارا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنی بھینس بیچ کر اس کے باہر جانے کا بندوبست کیا۔ واجد باہر اپنے دوستوں کے پاس دبئی چلا گیا۔ دوست نے واجد کے لیے ایک چھوٹی سی جاب کا بندوبست کیا۔ واجد شیخ کی ایک بڑی سی کمپنی کا چھوٹا سا ملازم تھا۔ واجد کی ایمانداری اور شرافت کو دیکھتے ہوئے شیخ نے اسے اپنے ایک خاص ملازم کے طور پر رکھ لیا۔ ایک دفعہ شیخ ایک صحرائی علاقے میں شکار کرنے گیا تو واجد کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا میں ڈاکوؤں نے شیخ کا پیچھا کیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ واجد نے اپنی جان پر کھیل کر ڈاکوؤں کا یہ حملہ ناکام بنایا۔ انہوں نے شیخ پر 4 گولیاں چلائی تھی جو کہ واجد نے اپنے سینے پر کھائی۔ واجد کو جلدی سے ہسپتال لایا گیا۔ بر وقت آپریشن کی مدد سے گولیاں پیٹ سے اور سینے سے نکالی گئی اور واجد کی جان بچ گئی۔ جب واجد صحت یاب ہوا تو شیخ نے اسے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے خرید لیا، تم نے جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا میں اس کا بدلہ چکانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ شیخ نے واجد کو بتایا کہ کس طرح بتہ خور ڈاکو اسے بتہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی اس کا واحد سہارا تھا جس کا پچھلے سال انتقال ہو چکا ہے۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو اور میں تجھے اپنے بیٹوں جیسا سمجھتا ہوں۔ بس ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جب ڈاکو نے مجھ پر گولی چلائی تو تم میرے آگے کیسے آگے؟ کیا تجھے اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ واجد نے شیخ کو بتایا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا والد یاد آ گیا، اس لیے میں آپ کے آگے آ گیا۔ شیخ نے واجد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی کمپنی کا مینیجر بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور شیخ کی وفات کے بعد واجد اسی کمپنی کا مالک بن گیا۔ شیخ نے اپنی زندگی میں ہی واجد کو اپنی کمپنی کا مالک بنا لیا تھا۔ واجد کی زندگی بدل چکی تھی، وہ ارب پتی بن چکا تھا۔ ماں کی یاد ستائی تو واجد واپس پاکستان آیا۔ اپنے علاقے کی محرومیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے علاقے میں ایک بہت بڑے ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کالج کی بنیاد رکھی۔ واجد کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ایک بڑے ہسپتال نے واجد کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا۔ تمام ڈاکٹرز اور باقی عملے نے واجد کا استقبال کیا اور اس پر پھول برسائے۔ انہی ڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر آمنہ بھی موجود تھی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ آمنہ نے ایک ڈاکٹر سے شادی کی تھی، لیکن وہ شخص ایک بے ایمان شخص ثابت ہوا۔ ایک نوجوان کا پتے کا آپریشن کرتے ہوئے اس نے نوجوان کا گردہ نکال لیا۔ فرار ہونے کی کوشش کی لیکن بعد میں پکڑا گیا۔ اب وہ جیل میں باقی کے دن گزار رہا ہے اور جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ آمنہ کے باپ نے واجد کو بتایا کہ آمنہ کا شوہر اسے بہت مارتا تھا۔ یہ آمنہ کی پسند تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، لیکن وہ انسان نہیں، ایک درندہ تھا۔ اس چیز کا اندازہ آمنہ کو بعد میں ہوا اور اس شخص کا مکروہ چہرہ اس کے سامنے آیا۔ آمنہ نے اس پر خلا کا کیس دائر کیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں تجھ سمیت پورے خاندان کو مروا دوں گا۔ آمنہ نے ہماری خاطر خلا کا کیس واپس لیا، چپ چاپ اس کے ظلم سہتی رہی، مگر اس کا گھر نہ چھوڑا۔ بعد میں آپریشن کے دوران گردہ نکالنے کے کیس میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔
آمنہ کسی سے بات نہیں کرتی، آمنہ بدل چکی ہے۔ اکثر وہ کہا کرتی ہے کہ مجھے واجد کی آہ لگی۔ بیٹا، اگر آمنہ نے تمہارا دل دکھایا ہے تو اسے معاف کر دینا۔ واجد نے اپنے چچا کے ہاتھ چوم کر کہا کہ چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا اور مجھے عوام کی خدمت کے لیے چن لیا۔ واجد جب تک پاکستان میں رہا، آمنہ اس کا سامنا نہ کر پائی، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ واجد کے واپس دبئی لوٹنے سے پہلے آمنہ کی طرف سے واجد کے پاس ایک خط آیا جس پر لکھا تھا، تجھے یہ اپنی شاندار زندگی مبارک ہو، حقیقت یہ ہے کہ میں تیرے قابل تھی ہی نہیں۔ خط پڑھنے کے بعد واجد حیران ہوا، وہ سوچنے لگا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، حالات کے پیش نظر لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں، بس زندگی میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ جڑ سکتی ہے مگر ٹوٹا ہوا دل واپس نہیں جڑ سکتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔